إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا. وقال جل وعلا في مقام آخر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها. محترم حاضرین، آج کے اس جمعے کے خطبے میں وقت اور حالات کے اعتبار سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بابری مسجد کا مسئلہ تقریباً 70 سال سے 80 سال سے مسئلہ پیچیدہ بنا ہوا تھا، لیکن پچھلے سال سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا، اور وہ فیصلہ جو آیا جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ فیصلہ ایک ظلم پر تھا، ناانصافی پر تھا، انصاف ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد 2 دن پہلے وہاں پر جہاں بابری مسجد تھی وہاں رام مندر کی تعمیر کے سنگ بنیاد ڈال دی گئی ہے، جس سے کافی مسلمانوں کے اندر بے چینی ہے، تکلیف ہے، ان کے ساتھ ایک زخم ہے. لیکن وہ کس سے کہیں اور کیا کہیں اور کس سے بتائیں اور کس سے انصاف کی امید رکھیں؟ ایسے وقت میں ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہماری جو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین پر مکمل ایمان رکھیں اور اللہ رب العالمین کے دین پر مضبوطی سے جم جائیں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں. ایک مسجد تو ہماری ہاتھ سے چلی گئی، ہم سے چھوٹ گئی، وہ اللہ تعالیٰ اپنا انتقام لے گا جب اس کی مشیت ہوگی، جب اس کی چاہت ہوگی. اللہ چھوڑے گا نہیں، اور انتقام لے رہا ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھل رہی. آج بھی اللہ تعالیٰ انتقام لے رہا ہے اور ان کو اپنے عذاب اور شکنجے میں پکڑ لیا ہے، لیکن ابھی تک آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، دل سخت ہو گیا ہے. آنکھ سے جو دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور اس بیماری سے نصیحت پکڑنا چاہیے، چونکہ آنکھیں اندھی ہو چکی ہے، دکھائی نہیں دیتی ہے. تو اس وقت جو ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہم زمینی سطح پر کام کریں. زمینی سطح پر کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہندو مسلم منافرت نہ پھیلائیں، آپس میں لڑنے لڑانے کی کوشش نہ کریں. خواہ مخواہ ہمارے علاقے میں، ہمارے سماج میں، پاس پڑوس میں منافرت پھیلے گی، لڑائی ہوگا، اختلاف ہوگا، یہاں خون بہے گا، وہاں دنگا فساد ہوگا، اس سے کچھ حل ہونے والا نہیں ہے. ہم ہندو مسلم اپنے علاقے اور سماج میں قومی یکجہتی کو برقرار رکھیں، مل کر کے چلیں، ایک دوسرے کے کام آئیں. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہندو کے ساتھ ظلم کیا جائے، ہندو کو مارا جائے، کافر کو مارا جائے. جو فسادی ہے وہ فسادی ہے، سارے ہندو ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، سارے کافر ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. تو اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے سماج میں اور اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں سب کے ساتھ مل جل کر کے رہیں، گرچہ وہ کافری کیوں نہ ہو. ہاں، جہاں دین کی بات ہوگی، جہاں ہمارے عقیدے کے خلاف ہوگا، جہاں ہمارے ایمان کے خلاف ہوگا، ہم ایسی جگہوں پر اس کی موافقت نہیں کریں گے، ان کا کافروں کا ساتھ نہیں دیں گے. ایسا نہیں کہ گنپتی ڈبانے کے لیے ہم بھی چلے جائیں، رام مندر کی پوجا میں ہم بھی چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جو اسلام مخالف ہے اس کی بات نہیں مانیں گے. انسانیت کے ناطے جو رشتہ ہے اس رشتے کو ہم برقرار رکھیں گے. یہ ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری ہے. زمینی سطح پر کام کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں. جو ہمارے دشمن ہیں ان دشمنوں میں اسلام کی تعلیم کو، ہم اسلام پر جیسے عمل کر رہے ہیں ایسی اسلام کی تعلیم کو ہندوؤں بھی عام کریں. کچھ کتابیں خرید کے لائیں، ہندوؤں میں تقسیم کریں. قرآن کا ہندی ترجمہ ہے، اس کو جا کر کافروں میں دیں. جو اپنی دوستی ہے، قرابت داری ہے، اپنے پاس پڑوس کے ہیں،
ہم قربانی کا بکرے کا گوشت دیتے ہیں اور کھلاتے پلاتے ہیں، ہماری شادیوں میں آتے ہیں، ہم ان کے کاروبار میں شریک ہوتے ہیں اور ان سے ہم کام لیتے ہیں، ان کے یہاں کام کرنے جاتے ہیں، ایک جان پہچان ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو اسلام کی تعلیم، اسلام بتائے اسلام کیا ہے، ورنہ پھر یہ دشمنی بڑھتی رہے گی، ایک ایک مسجد ہماری جاتی رہے گی۔ اور بابری مسجد کے بعد کئی ایسی مسجدیں جو لائن پہ لگی ہوئی ہے، کورٹ کچہری اور سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچ چکا ہے۔ تو اس وقت ہمیں جو زمینی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سیرت رسول کو سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا گیا تھا، نبوت سے پہلے خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا، بیت اللہ جہاں پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھی، اسی خانہ کعبہ میں 300 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے۔ سوچی اسلام کی شروعات کیسے ہوئی تھی۔ بیت اللہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا ہے، اس خانہ کعبہ میں ایک بت نہیں رکھے گئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اور مکی زندگی میں 360 بت مکہ کے اندر، حرم کے اندر، کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ مسلمان پریشان تھے کہ یہ بیت اللہ ہے، ہمارا قبلہ ہے، اور ہم سے اس کا بڑا گہرا رشتہ ہے، لیکن یہاں پر مورتی رکھی ہوئی ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ کتنی تکلیف کی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ حالات کو کیسے بدلا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج بابری مسجد چلی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے۔ وہ ہم تعمیر نہیں کریں گے، آپ تعمیر نہیں کریں گے، ہماری نسل، آنے والی نسلیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا۔ کوئی بھی وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھائے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کی تعمیر کروائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا سیرت کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے عہد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حرم کے اندر، مکہ اور کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن حالات آہستہ آہستہ بدلتے گئے۔ ایک وقت آیا فتح مکہ کے وقت، نبی علیہ السلام کی نبوت کے 19 سال، نبی علیہ السلام کی نبوت کے 19 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، اور آپ اپنی لاٹھی سے، اپنی ڈنڈی سے بیت اللہ کے اندر جو مورتی رکھی ہوئی تھی اپنے ہاتھ سے گراتے گئے، اور مکہ کو، بیت اللہ کو بتوں کی گندگی سے پاک صاف رکھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیسی مدد کر رہا ہے۔ تو من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا وسعی فی خرابہا، قرآن کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد سے روکے، اللہ کی مسجد سے روکے لوگوں کو، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور جو مسجد گرائے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں۔ اور جو لوگ اس وقت شریک تھے، جو لوگ اس میں شامل ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنا قہر دکھایا ہے۔ اس دنیا سے جو لوگ رخصت ہوئے گرانے والے، وہ اچھی موت نہیں پائے ہیں، وہ کوئی لنگڑا ہو گیا، کوئی لولا ہو گیا، کوئی نامرد ہو گیا، کوئی مختلف بیماریوں میں بیمار ہو کر کے ہلاک و برباد ہو گیا، اور آج بھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو پریشان حال ہیں۔ اللہ رب العالمین دعا کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات کو امن میں تبدیل کر دے، اور ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔